اسود الغابہ یہ بہت اچھی بڑی زبردست سیرت دی کتاب ہے، سیرت صحابہ عربی دی کتاب ہے، ترجمہ ہو گیا اندر اسود الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ 412 تاریخ تبری انہوں تبری بھی کہندے نے جلد نمبر 2 صفحہ 66 66 اور دیگر ایک کتاب البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی جلد نمبر 3 صفحہ 291 تے حسن درجے دی سندہ نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا محبت نہ پیار نل آپ دے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ محد میدان اندر شریک جنگ نے کمان دا ایک کنارہ ٹوٹے ہے تے انج کر کے اکھ نو زخمی کر دیتا ہے، اینی اکھ زخمی ہو گئی، اے اکھ دا ڈیل ہے انہوں ہدکا کہندے نے، اے اکھ چو نکل کے باہر آگے ہے، بڑے پریشان بڑی تکلیف اندر تے لوگاں نے نبی پاک نو دسے ہے انج کر کے توڑے صحابی قتادہ دی اکھ باہر آ گئی ہے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ کاٹ دے گی سٹ دے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجی ہے کہ جلدی جلدی کچھ نہ کرنا، انہوں میرے کو لے کے آؤ۔ نبی پاک نے جدوں صحابی آپ دے کول آئے آپ سرکار نے برکت والا میں لفظ بول لے دھیان نہ سننا ذرا، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکت والا شفا والا رحمت والا ہاتھ مبارک انج کر کے صحابی دی آنکھ نو لائے، حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہوں، اگر حدیث صحیح ہوئے میں پھر بھی ذمہ دار ہوں، حسن درجے دی حدیث پیش کر چکے ہیں، حوالہ میں تنوں دس چکے ہیں، ان دے اندر لائیو ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ میرے نبی دے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ تقریباً ضائع ہون دے قریب ہے، میں صدقے قربان جاواں، تو ڈاکٹراں دیاں گلاں کرنے کتے آرتھوپیڈک دیاں گلاں کرنے تو اکھاں دے سرجن دیاں گلاں کرنے، اے دے بیچارے نبی پاک دے غلام نے رب نے نبی نو ہاتھی ایسے عطا کیتے نے جن دے وچ اللہ نے شفاواں رکھ دتیاں نے، برکت رکھ دتی ہے۔ اے غور کرنا حدیث پیش کر رہے ہیں، صحابی کہندے نے آپ سرکار نے برکت والے ہاتھ نال میرا ڈیلا پکڑے ہے، اکھ دے اندر سیٹ کر دیتا، آپریشن تھیٹر کوئی نہیں، نبی دی ہتھاں سی برکت ہے، انج کر کے اکھ دے وچ رکھ دیتے ہیں۔ صحابی کہندے نے مینوں اللہ نے اسے وقت ہی شفا عطا کر دی۔ وہ دور کیسا عظیم دور ہے، وہ صحابہ کتنے عظیم صحابی نے جنہاں نو نبی پاک دیاں اے شاناں ملیاں، جنہاں نو اللہ نے رحمتاں عطا کیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ، اہل حدیثاں تو سن ویراں تے سننا اے نبی دیاں شاناں نو، رب سونے پاک پیغمبر نو بڑی عزت شان عطائیے، جڑا کر انکار ان شاناں دا او وڈا جاہل سودائیے۔ من لو لوگو شاناں نو قرآن دندا دہائیے، با عصمت پائے پیغمبر نے انہاں مولے اکثر جانانو، اہل حدیثاں تو سن ویراں جے سننا ہی نبی دیاں شانانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه
وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سورة الأنفال رقم الآية 22 آیت نمبر 22. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک
ان کے اندر مکے میں موجود ہیں، اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا، اور جب تک یہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تب بھی اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ تذکرے میرے حضور کے قدم قدم پر برکتیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث برکت بنایا ہے۔ جہاں آپ نے قدم رکھا وہاں برکت ہی برکت ہے، قدم قدم پہ برکتیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نہیں قدم پڑا وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام مجسمہ برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف میں 2-3 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آتے ہیں اور ایک شکایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام غزوہ احد دے اندر شہید ہو گئے۔ غزوہ احد دے اندر انہاں دے والد محترم شہید ہو گئے، اور اپنے پیچھے 6 بیٹیاں چھوڑ کے گئے، اور انہاں دے ذمے کافی سارا قرض بھی ہے۔ ایک یہودی نو جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم نے کافی سارا قرض دینے، 30 وسق، یہ تقریباً 99 من بند ہے، 99 من غلہ کھجوراں جڑا انہاں دے ذمے سی، اور بڑی مشکل دا وقت انہوں نے کوشش کی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کو جاندے نے، انہاں کو مہلت لیندے نے، انہاں مہلت دین تو انکار کر دیتا ہے۔ اور بھی لوگاں نے انہاں کو قرض لینے، تے سارے لوگاں نے نہ تے قرض نو معاف کیتے تے نہ ہی قرض واسطے مزید مہلت دیتی۔ بڑے پریشان ہو گئے۔ اس سے پریشانی دے عالم اندر جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی خدمت چ حاضر ہوندے نے کہ چلو میری سفارش کر دے ہو۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم اور شفیق نے، نرم مزاج والے، نرم دل والے۔ آپ نے اپنے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی سفارش تے، انہاں دی درخواست تے یہودی نو آپ نے سفارش کی تھی کہ انہوں کچھ مہلت دے دے، یا پھر انہاں دا باغ جڑا ہے وہ لے لے تے انہاں دا قرضہ معاف کر دے۔ لیکن یہودی کہنے لگا مینوں کوئی گل منظور نہیں، میں تے اپنا جنہ مال جننے پیسے قرضے میں انہاں ہی واپس لے لے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اے منظر تے واقعہ سنن تے دیکھن تو بعد جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیندے نے کہ اے جابر جا ہون اپنے باغ اندر جا، اپنے باغ دیاں کھجوراں نو توڑنا شروع کر دے، تے مختلف قسم دیاں کیٹاگریاں، مختلف قسم دیاں کھجوراں نو الگ الگ کردا جا۔
جس طرح اجوا کھجور ہوندی اپنے کو ایک ایرانی کھجور ہے، ایک لین نامی کھجور ہوندی، ایک ازک نامی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کھجوراں نو توڑ دا جا اور انہاں نو الگ الگ ٹھیریاں دے اندر رکھ دا جا تو میں بھی انشاءاللہ چکر لگاواں گا. آپ سرکار نے حکم دیتا ہے. آپ فرماتے نے جدوں تسی پھل نو توڑ لو تے قرض خواہاں نو بلا لینا تے مینوں بھی اطلاع کر دینا، میں بھی آ جاؤں گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ رحمت اور مجسمہ برکت، آپ سرکار تشریف لے آئے. حضرت جابر کہندے نے میں جس وقت کھجوراں توڑ لیاں اور انہاں نو نبی پاک دے حکم دے مطابق ہر قسم نو الگ الگ جمع کر دیتے ہیں تے پھر میں آپ سرکار نو اطلاع دے دیتی. نبی کائنات جھکاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جناب ابو بکر عمر بھی آپ دے نال نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھجوراں دیاں ٹھیریاں دے اندر بیٹھ گئے. آپ نے دعائے برکت کی تھی. جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. آپ کھیتاں چ گئے، کھجوراں دے باغ وچ گئے، برکت ہی برکت ہو گئی. آپ سرکار نے برکت دی دعا بھی کر دیتی. آپ کہنے لگے کہ اے جابر بلا اپنے قرض داراں نو، جنے جنے قرض دار نے جنے جنے پیسے بندے نے انہوں نے واپس کر دا جا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے حکم دے مطابق چونکہ آپ نے قدم بھی رحمت والے رنجاں فرمائے، برکت دی دعا بھی کر دیتی. سارے قرض داراں نو پر پر کے کھجوراں دتی گئے، انہاں دا قرضہ اتار دے گئے. تو جدوں سارے قرض داراں دا حصہ مکمل ہو گیا تے انج پیچھے مڑ کے دیکھیا تو کہندے نے کھجوراں انج لگدا سی بھی انہیاں انہیں ذرا بھی کم نہیں ہوئی. اللہ اکبر اللہ. وبقی التمر کما ہوا کانہ لم یمسا. کھجوراں ول ویندے نے انج لگدا جویں انہاں نوں کسے نے ہاتھ ہی نہیں لایا. جنیاں کھجوراں باغ دے اندر آپ نے توڑیاں، جنیاں ٹیریاں لائیاں اوویں دیاں اوویں ہی پئیاں نے تے قرضدار سارے فارغ ہو گئے. اللہ اکبر. کہندے نے میں حساب لگایا 13 وسق کھجوراں بچ گئیاں. یہ تقریباً 43 من بندیاں. ایک وسق 10 من دے برابر ہوندا ہے. ایک وسق ایکول 10 من دے برابر تے 13 وسق یعنی کہ 43 من کھجوراں سارے قرض داراں نو قرض دے کے تے بچ گئیاں. آپ بڑے خوش ہوئے چونکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا کے دعا کر کے تے واپس چلے گئے نماز پڑھن دی غرض نال. تے عصر دی نماز تو بعد جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نو دسیا آقا جی اللہ نے اینی برکت کر دیتی ہے، قرضہ بھی سارا اتر گیا ہے تے اینیاں کھجوراں بچ گئیاں نے 13 وسق کھجوراں. اللہ اکبر اللہ. سرکار کہنے لگے ابو بکر عمر بھی دسو ذرا، پتہ تے آپ نو بھی سی نا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو کہنے لگے کہ اینی اللہ نے سرکار دی آمد نل آپ دے چکر لگان نل رب کو دعا کرن نل اینی اللہ نے برکت کیتی ہے. حضرت ابو بکر عمر کہنے لگے تو تے ہون گل کرنا پہ لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن فيها. تو تے جابر ہون گل کرنا پہ اسی جدوں سرکار نال آئے ساں سرکار نے قدم رنجاں فرمائے سانو تے ادوں یقین ہو گیا سی کہ اللہ برکتاں رحمتاں انہیں کر دے گا. اللہ اکبر اللہ. قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ
برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نہیں قدم پڑا جہاں نہیں قدم پڑا وہاں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا اللہ اکبر اللہ آپ سرکار اتنی برکت والے اتنی رحمت والے حدیث پاک میں چاند ہے اور حدیث بھی صحیح بخاری شریف دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی نے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ ایک دن مدینہ پاک اندر پکھے چلاؤ یار کیوں چل مسئلہ گرمی ہے چھٹ کرو ایک دن مدینہ پاک دے اندر ایک ڈرونی آواز آئی کان فزع بالمدینہ مدینے دے اندر ایک ڈرونی آواز آئی دشمن دا خطرہ محسوس ہویا انج لگیا جویں دشمن دا حملہ ہو جاندے تے آپ سرکار بھی پریشان ہوئے تے لوگ بھی اپنے گھراں چوں نکلے میرے اور تواڈے پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے تو اگے اگے جاندے نے آپ نو امت دا اینا فکر ہے مدینے والیاں تو پہلے ہی آپ سرکار نے مدینے دا سروے کیتا ہے آپ نے مدینے دا چکر لگایا ہے اور تے سواری کوئی نہ ملی ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں دا نام ہے ابو طلحہ بخاری دی حدیث ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک گھوڑا ہے تے اس گھوڑے دا نام ہے مندوب مندوب گھوڑے دا نام ہے آپ سرکار نے جلدی جلدی گھوڑا پکڑیا تے اتے او کاٹھیاں کوٹھیاں رکھن تو بغیر ہی نا چونکہ ایمرجنسی سی آپ ڈائریکٹ ہی گھوڑے دی پشت تے سوار ہو گئے تے جلدی جلدی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے تلوار لٹکائی ہے گھوڑے تے سوار ہو گئے نے مدینے دا چکر لگایا ہے تے حالے لوگ اپنے گھراں چوں نکل کے جا ہی رہے سن آپ سرکار کہنے لگے حوصلہ کرو تے واپس چلے جاؤ میں اللہ دے فضل و کرم نال پورے مدینے دا چکر لگایا ہے میں پورے مدینے نو دیکھ آیا کوئی خطرہ نہیں کوئی پریشانی نہیں صحابہ کہندے نے اس گھوڑے تے جدوں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے آپ سرکار کہنے لگے کہ اے ابو طلحہ ایک گھوڑا تے بڑا دریا طرح تیز ہے وجدنا فرسکم ھذا بحرن اسی اس گھوڑے نو نبی پاک کہنے لگے میں اینا تیز پائے جویں سمندر تے دریا ہوندا ہے نا دریا دا پانی تیز چلدا ہے ایک گھوڑا بھی بڑا تیز ہے حالانکہ وہ گھوڑا بڑا سست رفتار سی صحابی کہندے نے اے بڑا سست رفتار گھوڑا جدوں نبی پاک دے جسم اطہر نو ٹچ کر دے ان دے اندر بڑیاں تیزیاں آ گئیاں تے بڑی پھرتی آ گئی اس دن تو لے کے تے آخر دن تک جدوں بھی کوئی مقابلہ ہوندا میں مقابلے اندر ایک گھوڑا مندوب نامی لے آندا تے نبی پاک دے جسم دی برکت نال اللہ نے میرے گھوڑے نو اتنا تیز کیتا ہے کہ ہمیشہ ہی اول نمبر آندا سبحان اللہ تسی اندازہ کرو ایک گھوڑے دا جسم ٹچ ہویا ہے او تے جنی برکت ہے تے جنہ صحابہ نے نبی پاک دے سینے نال سینے لائے ہون گے انہاں دی کنی شان ہے جنہ نے نبی پاک نال معانقے کیتے جنہ نے نبی پاک نال مصافحے کیتے جنہ نے نبی پاک دے پیچھے ظہر عصر مغرب عشاء دیاں نمازاں پڑھیاں جنہ نے نبی پاک دے انج سامنے بیٹھ کے درس سنے واعظ سنے تقریراں سنیاں جنہ نے نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے جمعے دے خطبات سنے انہاں دی عظمت کنی ہوئے گی آپ سرکار دے جسم اندر اللہ نے انی برکت تے رحمت رکھ چھڈی ہے اللہ اکبر اللہ آپ دے جسم دا ایک ایک انگ باعث برکت ہے ساڈا یقین ہے نبی پاک دے ہاتھ بھی برکت والے محبت نہ بولو
ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تے گوائیاں نوٹ ہو جان گیا. سرکار دے ہاتھ بھی برکت والے, میرے پیغمبر دا چہرے پر انوار بھی برکت والے, آپ سرکار دا لعاب مبارک بھی برکت والے, میرے پیغمبر دا سر مبارک بھی برکت والے, آپ سرکار دے سر دیاں زلفاں بھی برکت والیاں نے. اللہ اکبر اللہ, انی کشش والیاں, اللہ اکبر اللہ. بزرگ فرماندے نا زلفاں پھبائیاں رب نے, میں زلفاں دا تذکرہ کرنے اس وقت تک میں سنان لگا. زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے, ول نانگ کالا پاوندا تے کوئی نہ بچ کے جامدا. توجہ کرنا ذرا, اپنے اندر اینی محبت پیدا کر, اینا اخلاق پیدا کر, اینی کشش پیدا کر, ایک باری جڑا آ جائے وہ پھر تہاڈا ہی ہو کے رہ جائے. میرے نبی دیاں زلفاں اندر اینا اثر ہے, تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا, ہن ایتھوں ہی جوگا ہو گیا, سب پچھلا کھٹیا کھو گیا. سہیب چھڑ کے روم نو, سلمان فارس شوم نو, بوے تے بہ گئے ڈٹ کے, دو جگ دی کھٹی کھٹ کے, بلال حبشی آ گیا, اس پیار سینے دھا گیا. ہن مارا تے مارا کھاوندا پر بوا نہیں چھڑ کے جامدا. اینی کشش اے سرکار دے بال مبارک نے نا, تانوں نہیں اندازہ کنی برکت ہے کنی رحمت ہے. پہلے حوالہ نوٹ کر لے, میں حدیث سنان لگا. مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 349, طبرانی شریف اور دلائل النبوہ للبہقی جلد نمبر 6 صفحہ 249, مستدرک حاکم اندر بھی حدیث موجود ہے. تے حدیث صحیح ہے, رجال صحیح نے. آپ دے صحابی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی نے, بڑے سپاہ سالار نے, بڑے جنگجو نے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اے او صحابی نے جنہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت نال سیف اللہ دا لقب عطا کیتا ہے کہ اے تے اللہ دی تلوار ہے. ایک میدان جنگ اندر لڑدیاں ایک تلوار ٹوٹی, دوسری پکڑ لئی, دوسری ٹوٹ گئی, تیسری پکڑ لئی, تیسری ٹوٹی, چوتھی پکڑ لئی, چوتھی ٹوٹ گئی, پنجویں پکڑ لئی, پنجویں تلوار ٹوٹ گئی, چھویں پکڑ لئی, چھویں ٹوٹی, ستویں پکڑ لئی, اٹھویں پکڑ لئی. 9 تلواراں کنیاں, اوچی بولو تو صحیح, 9 تلواراں اکو میدان جنگ اندر لڑائی دے عظیم کارنامے ادا کر دیاں. خالد بن ولید دے ہتھوں تلواراں ٹوٹیاں, سرکار اینے خوش ہوئے. آپ کہندے نے اج تو سیفم من سیوف اللہ. خالد بن ولید نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ دا لقب عطا کر دیتا ہے. توجہ کرنا, جنگ یرموک دا موقع ہے تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے سر تے ایک کیپ ہے, ایک ٹوپی ہے, بظاہر اینی مہنگی نہیں لیکن گم ہو گئی. بڑے پریشان ہو گئے تے ساتھیاں نو کہندے نے جلدی کرو, یہ میری ٹوپی تلاش کرو. لوگاں نے کوشش کیتی تے بڑی ہمت کوشش تو بعد یہ ٹوپی مل گئی. تے جدو ٹوپی ویکھی نا تے صحابہ کہن لگے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ ایڈی مہنگی تے ہے کو نہیں, تے میلی جی ٹوپی ہے تے تانوں اینا فکر کیویں لگ گیا. کہنے لگے تانوں نہیں پتا, ایک دن ایسا معاملہ آیا, میں موجود ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے دی سعادت حاصل کی تھی. حدیث دے لفظ تانوں میں سنان لگا, عربی دے لفظ تے ذرا غور کرنے. اعتمر رسول اللہ
اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے دوستو، ایک دن نبی پاک نے عمرہ مبارک کیتے تے عمرہ کرن تو بعد فحلق رأسہ، نبی پاک نے اپنی حجامت کروائی، فابتدر الناس جوانب شعری، تے لوگ انج کر کے دوڑ دینے نبی پاک دیاں زلفاں کٹیاں ہوئیاں دے کچھ حصے نو وصول کرنے واسطے، رحمت سمجھ گئے، برکت سمجھ گئے۔ نبی پاک دے بالا اندر، آپ دیاں زلفاں اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ خالد بن ولید کہنے لگے لوگاں نے برکت سمجھ گئے تے نبی پاک دے بال مبارک کٹے ہوئے بالاں دا حصہ انج کر کے اپنے اپنے کول جمع کر لے ہے۔ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ، میں بھی دوڑ کے سرکار دے کول گیا، آپ دی پیشانی مبارک تو کچھ بال میں بھی حاصل کر لے۔ فَجَعَلْتُهَا فِي هَٰذِهِ الْقَلَنسُوَىٰ، میں انہاں بالاں نو اپنی ٹوپی دے اندر سی لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرد کلندر تے پہلے ہی سن، میدان دے شاہ سوار تے پہلے ہی سن، وہ تو اللہ دے نبی موجود سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے نبی پاک دے بالاں نو محفوظ کر لے تے اے ٹوپی گم ہو گئی۔ خالد کہنے لگے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے یارو، اے ساتھیو، میں نو پریشانی اس بات دی ہے، میں اس ٹوپی دے اندر نبی پاک دیاں بچیاں ہوئیاں زلفاں نو محفوظ کر لیا، ان دے اندر سی لیا۔ فلم اشہد قتالا فہی معی الا رزقت النصرا، میں جدوں میں کسے جنگ وچ جاندا، مقابلہ ہوندا، دشمن دا مقابلہ کردا، ایک ٹوپی میرے سر اتے ہوندی تے نبی پاک دے بالاں دی برکت نال اللہ مینوں فتح عطا کر دیندا۔ یہ حدیث دے میں لفظ سنا رہے تانوں ذمہ داری نال، اور سرکار نو رب نے نا جڑے بال عطا کیتے انہاں اندر اینی برکت، اینی رحمت۔ اللہ اکبر اللہ۔ بزرگ فرماندے نے نا، اللہ مولانا شمشام دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا، حدیث دا ترجمہ شعر پیش کر رہے تو غور کرنے۔ خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا، شام علاقے ہویا جنگ تیاریا، ٹوپی نہ لبے خالد زوروں پکاریا، ٹوپی میری مولا گواچے نہیں، تے لبی جا ٹوپی لوکاں عرض سنائی، اے میلی جئی ٹوپی تھی کیوں طبیعت گھبرائی، خالد پیارے جیڑی گل سنائی، میں بھی سناواں تساں تائیں، عمرے تو بعد حجامت نبی نے کروائی، برکت دی خاطر لے گئے بال لکائی، میں بھی کچھ بال سیتے ٹوپی وچ بھائی، ہن جنگاں وچ ہار کھاواں نہیں۔ سرکار دے بالاں دی برکت او جا آلے بھی یقین نہ آندا۔ ایک حدیث بخاری شریف دی سن لے، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 875، کتاب اللباس، حدیث نمبر 5896، 5896۔ اللہ توفیق دے وے، موبائل تو رکھے ہے، گوگل دا تیرے کو سرچ بھی ہے، اور بھی چیزاں میں کدی موبائل تے سرچ کریا کر۔ آج جمعے تو بعد اینا لفظ لکھ لی بخاری، کلا بخاری لکھ لی، اگر نمبر لکھ دی 5896، جا کے حدیث کا مطالعہ کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے
اللہ اکبر اللہ. غور کرنا عثمان بن عبداللہ بن موہب اے تابعی نے رحمت اللہ علیہ وہ کہندے نے میرے گھر والے نے مینوں ایک پیالہ دیتا ہے پانی والا پیالہ تے نبی پاک دی زوج ہے محترمہ میری اور تواڈی اما جان میری اور تواڈی روحانی اما جان جناب اما جان ام سلمہ کہہ دو رضی اللہ تعالی کچھ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. بخاری دی حدیث سنا رہے معلوم ہوندے نبی دے بال بھی برکت والے نے میرے نبی دے اجر زلفاں نے بھی برکت والیاں نے. اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک دے کچھ بال اپنے کول رکھے نے بطور برکت رکھے نے تے تابعی عثمان کہندے نے میرے گھر والے نے پانی دا پیالہ دے کے بھیجیا کہ جاؤ نبی پاک دی زوجہ پاک دے گھر جاؤ انہاں دے کول نبی پاک دے بال مبارک سن اور جدوں کسے بندے نو کوئی نظر لگ جاندی یا کوئی بندہ بیمار ہو جاندا تے آپ نبی پاک دے بالاں نو نبی پاک دی زلفاں دے حصے نو انج کر کے بالاں دے اندر بھگو دیندے باہر نکال لیندے وہ پانی پیندے اللہ شفا عطا کر. بخاری دی حدیث پیش کر رہے ہیں حوالہ میں دس دیتا نو. اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے نا نبی پاک دے بال رکھے نے آپ دے بالاں دے اندر اینی رحمت اینی برکت بلکہ میرے نبی دا پورا وجود اطہر رحمت والا برکت والا تے خوشبو والا. مسلم شریف دے اندر حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ 257 کتاب الفضائل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں نہ تے امبر اندر تے نہ مشک اندر اینی خوشبو دیکھیے جنی خوشبو میں سونے نبی دے جسم پاک چ آئی. آپ دے جسم اطہر چ اینی زیادہ خوشبو اینی میٹھی خوشبو نہ میں امبر وچ ویکھیے نہ کستوری وچ ویکھیے تے آپ دا جسم پاک کستوری نالو زیادہ خوشبودار ہے تے ریشم نالو زیادہ نرم ہے. آپ حیران ہو جائیے. حدیث نمبر 1 اور میں سنا رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں ایک دن نا آپ سرکار دے پیچھے ظہر دی نماز پڑھی. اللہ سانو مکے مدینے دی نمازاں نصیب کر دے. چلو سرکار تے دنیا تو چلے گئے نے سرکار دا مسئلہ تے ہے نا اتھے جڑا امام ہے نبی پاک دی جگہ تے امام ہے اللہ مکے مدینے دی حاضریاں نصیب کر دے. جابر بن عبداللہ کہندے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 256 کتاب الفضائل حدیث نمبر 2329 مسلم شریف 2329 آپ کہندے نے ایک دن نہ میں زور دی نماز سرکار دے پیچھے پڑھی اللہ اکبر اللہ تے آپ اپنے گھر نو جانا شروع ہو گئے تے میں بھی نبی پاک دے نال نکلے ہاں. آپ بچے نال پیار کردے سن انہاں دی عمر بھی چھوٹی سی تے نبی پاک بچے نال بھی محبت کردے سن بچے نال پیار کردے سن. چھوٹے چھوٹے بچے راہ وچ مل جاندے آپ انہاں دے رخساراں نو ہاتھ مار دے انہاں نال محبت کر دے. کیسے شفیق نبی نے جنہاں نے اپنے نال بھی پیار کیتا ہے بڑیاں نال بھی پیار کیتا ہے دشمناں دے بھی خیر خواہ نے ایویں رب نے نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے نبی پوری دنیا واسطے رحمت نے. غور کرنا میں مسلم دی حدیث سنا رہے ہیں جناب جابر کہندے نے نماز پڑھ لی میں زور دی مسجد سے باہر نکلیا نبی پاک دے نال آپ نے بچیاں نال محبت کیتی پیار کیتا ہے میں بھی کول سام نبی پاک نے میرے بھی رخسار تے ہاتھ رکھے ہے آپ نے انج کر کے ہاتھ پھیرے اللہ اکبر اللہ فوجدت بیادی بردن او ریحن کانما اخرجها من جونت الطار. انی پیاری خوشبو میں نو پہنچی ہے انج لگتا ہے کہ میں کسی عطر والے بندے دے کولو خوشبو دے وچوں ہنے ہی ہاتھ کڈے ہے اینی خوشبو مینوں محسوس ہوئی. اور ایک تیسری حدیث سنو
آپ کا جسم اتنا خوشبودار، باعث برکت۔ دلائل النبوہ للبہقی اندر حدیث موجود ہے۔ فتح الباری دے اندر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں صحیح سند نے بیان کیتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے نے نبی پاک دی ایک خصوصیت اے بھی سی، جڑے رستے تو میرے نبی گزر دے اور رستہ بھی معطر ہو جاندہ، اور رستہ بھی خوشبودار ہو جاندہ۔ اور اگے حدیث وچ اے بھی لفظ آندے نے اگر کوئی بندہ سرکار نو تلاش کرنا چاہندا خوشبو دے پیچھے پیچھے چلا جاندہ تے نبی پاک نال ملاقات ہو جاندی۔ آپ دا جسم اطہر خوشبودار، بڑا پیارا، آپ دا پسینہ بھی خوشبودار۔ اللہ نے نبی پاک نو وہ عظمت اور شان اور مقام عطا کیتا ہے جو کسی اور دے حصے وچ آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے اور تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جس طرح اللہ نے بال عطا کیتے نے عظمت والے، ایویں میرے نبی دے ہاتھ بھی، جی بولو، ہاتھ بھی آپ دے عظمت والے، شان والے، بڑی عظمت والے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک دے ہاتھاں دے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ آؤ میں تنوں ایک اور حدیث سنانا چاہنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، انہاں دا نام ہے حضرت قتادہ بن نعمان کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حوالہ نوٹ کرنا، اسود الغابہ، یہ بہت اچھی بڑی زبردست سیرت دی کتاب ہے، سیرت صحابہ عربی دی کتاب ہے، ترجمہ ہو گیا اندہ۔ اسود الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ 412، تاریخ تبری، انہوں تبری بھی کہندے نے، جلد نمبر 2 صفحہ 66 66 اور دیگر ایک کتاب البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی، جلد نمبر 3 صفحہ 291 تے حسن درجہ دی سندہ نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کرنا ذرا، محبت نہ پیار نل آپ دے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ احد میدان اندر شریک جنگ نے کمان دا ایک کنارہ ٹوٹے ہے تے انج کر کے اکھ نو زخمی کر دیتا ہے، اینی اکھ زخمی ہو گئی، اے اکھ دا ڈیل ہے، انہوں ہدکا کہندے نے، اے اکھ چو نکل کے باہر آگے ہے، بڑے پریشان، بڑی تکلیف اندر، تے لوگاں نے نبی پاک نو دسیا ہے، انج کر کے توڑے صحابی قتادہ دی اکھ باہر آ گئی ہے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ کاٹ دئیے، سٹ دئیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے ہے کہ جلدی جلدی کچھ نہ کرنا، انہوں میرے کو لے کے آؤ۔ نبی پاک نے جدوں صحابی آپ دے کول آئے، آپ سرکار نے برکت والا، میں لفظ بول لیتے ہیں نہ سننا ذرا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکت والا، شفا والا، رحمت والا ہاتھ مبارک انج کر کے صحابی دی آنکھ نو لائے۔ حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہوں، اگر حدیث صحیح ہوئے میں پھر بھی ذمہ دار ہوں۔ حسن درجے دی حدیث پیش کر چکے ہیں، حوالہ میں تنوں دس چکے ہیں، ان دے اندر لائیو ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ میرے نبی دے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ تقریباً ضائع ہون دے قریب ہے، میں صدقے قربان جاواں، تو ڈاکٹراں دیاں گلاں کرنے، کتے آرتھوپیڈک دیاں گلاں کرنے، تو اکھاں دے سرجن دیاں گلاں کرنے، اے دے بیچارے نبی پاک دے غلام نے، رب نے نبی نو ہاتھی ایسے عطا کیتے نے جن دے وچ اللہ نے شفاواں رکھ دتیاں نے، برکت رکھ دتی ہے۔ غور کرنا، حدیث پیش کر رہے ہیں، صحابی کہندے نے آپ سرکار نے برکت والے ہاتھ نال میرا ڈیلا پکڑے ہے، اکھ دے اندر سیٹ کر دیتا، آپریشن تھیٹر کوئی نہیں، نبی دی ہتھاں سی برکت ہے، انج کر کے اکھ دے وچ رکھ دیتا ہے۔ صحابی کہندے نے مینوں اللہ نے اسے وقت ہی شفا عطا کر دی۔ وہ دور کیسا عظیم دور ہے، وہ صحابہ کتنے عظیم صحابی نے جنہوں نبی پاک دیاں اے شانہ ملیاں، جنہوں
اللہ نے رحمت عطا کی تیاں. اللہ اکبر اللہ. اہل حدیثاں تو سن ویرام تے سننا اے نبی دیاں شاناں نو رب سونے پاک پیغمبر نو بڑی عزت شان عطائی ہے. جڑا کر انکار ان شاناں دا او وڈا جاہل سودائی ہے. من لو لوگو شاناں نو قرآن دندا دہائی ہے. با عصمت پائے پیغمبر نے انہاں مولے اکثر جاناں نو. اہل حدیثاں تو سن ویرام جے سننا ہی نبی دیاں شاناں نو. میرے پاک پیغمبر انی عصمت والے، انی شان والے، انی اتلے مقام والے آپ دے ہتھاں چ نہیں برکت ہے. ایک دفعہ نا میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری شریف دی حدیث ہے، آپ دے ایک دشمن ہے اور انشاءاللہ جن سرکار دے دشمن نے وہ سارے ہی ذلیل نے. کچھ کہہ دو اللہ دے فضل نال سارے ہی ذلیل نے. اول تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت دے دن تک جڑا نبی دا گستاخ ہے وہ اونجی ذلیل ہے. رب نے قرآن وچ فیصلہ کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. سونیا میں تنوں کوثر عطا کیتا ہے، حوض کوثر دیتا ہے، امت کثیر دیتی، شان تنوں عطا کر دیتی، مقام عطا کر دیتا، برکت والے ہاتھ تنوں دے دیتے، شان والیاں اکھاں تنوں دے دیتیاں. اینی امت کثیر عطا کیتی قیامت دیاں دیواراں تک تواڈے امتی آندے رہن گے، تواڈے تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے رہن گے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد محمد کچھ کہہ دو مل کے کہہ دو. خوش قسمت نے با نصیب نے وہ لوگ جنہیں سرکار دا نام سن کے درود پڑھتے نے. آپ سرکار دا ایک دشمن ہے، ان دا نام ہے ابو رافع. ابو رافع اے نبی پاک دیاں دشمنیاں بھی کردا ہے تے نبی پاک نال دشمنی کرن والیاں دی سہولت کاری بھی کردا ہے. نبی پاک دے کچھ صحابہ نے اجازت منگی اندا سی کلا کما کرنا چاہنے ہیں، آپ سرکار نے اجازت دے دیتی. صحیح بخاری اندر اور موطا امام مالک اندر حدیث موجود ہے. آپ سرکار نے کہا بجاؤ 5 بندیاں دا دستے اور انہوں دے سربراہ نے عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن 5 بندیاں دی سربراہی چو دستہ چلا گیا. اللہ اکبر اللہ. مہم تے روانہ ہو گئے ہے، یہ سدھے خیبر وال چلے جاندے نے کیونکہ ابو رافع دا جڑا کلا سی نا وہ خیبر دے اندر سی. نبی پاک دا دشمن سی. نبی دے صحابہ کنے سیانے نے، نبی جو سیانے سی تے صحابہ بھی سیانے ہی ہون گے نا، سارے سیانے نے. شام دا ٹائم ہے، سورج غروب ہو گیا، تھوڑی تھوڑی روشنی باقی ہے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باقی ساتھیوں کہندے نے تسی ایتھے ٹھہرو، میں کوئی ہیلا کرنا، میں کوئی طریقہ لانا. بخاری دی حدیث تانوں پیش کر رہے ہیں، موطا امام مالک دی حدیث پیش کر رہے ہیں. کہنے لگے میں کوئی نہ کوئی جگاڑ لانا، میں کوئی نہ کوئی کوشش کرنا. قریب دروازے تے ہو کے نا تھوڑے جا دور نظر آ رہے سن، انج کر کے کپڑا اپنے جسم تے پا لیا تے زمین تے بیٹھ گئے. ویکھن والا انج محسوس کردا جی میں قضائے حاجت کر رہے نے. وہ قلعے والا جڑا دروازہ بند کر رہا سی نا گیٹ کیپر، انہیں سمجھا بھی ساڈا ہی کو بندہ ہے. انہیں آواز دیتی میں گیٹ بند کر لگا، جنہیں اندر آنا جلدی آ جاؤ. منٹ لایا انہوں نے، اٹھے اندر جا کے چھپ گئے. اللہ اکبر اللہ. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں اندر چلا گیا، اندر جا کے چھپ گیا، میں انہوں واچ کردا رہا، انہوں ول ویندا رہا. اے بدبخت ابو رافع رات گئے تک میٹنگ کردا ہے، اپنے یاراں نال دوستاں نال مشورہ کردا ہے، شراب و کباب دیاں محفلاں چلدیاں نے. میں انتظار کردا رہا. جدوں رات دا کافی حصہ گزر گیا، سارے سو گئے،
ماری گئے سو گئے مر گئے سارے میں انتظار کرتا رہا تے میں سب تو پہلے گیٹ دا اندر والا دروازہ تالا کھول دیتا ہے تاکہ نکلنا پوے تے آسانی ہو جائے باہر دا دروازہ کھول دیتا ہے تے چابیاں اتنے لٹکا دیتیاں اس تو بعد چونکہ اچا محل سی نا کڑا سی میں ایک دروازہ کھولنا انہوں اندروں بند کر دینا دوسرا کھولیا وہ بھی اندروں بند کر دیتا کہنے لگے بھی جان قربان کر دیا گا لیکن اس ظالم نو جہنم رسید کر کے جاواں گا بات جو مرضی ہو جائے چلے گئے اس بدبخت دے کمرے میں چلے گئے اللہ اکبر اللہ تے جا کے کہندے نے ابو رافع جدوں ابو رافع دا نام لیا تے او کہندا کون اندے کون دی نون بعد وچ ختم ہوئی انہاں تلوار دا وار پہلے کر دیتے اندھیرا سی نا کمرے اندر ان دی آواز تے تلوار دا وار کیتا ہے لیکن صحیح طرح وار نہ چلیا انہیں شور شرابہ کیتا تے ایک کہنے لگے میں تھوڑا جا بیک ہو گئے نا تے اندہ حامی بن کے میں پوچھے ابو رافع کی ہویا ہے تے کہنے لگا میرے تے دشمن نے حملہ کر دیتا ہے دوبارہ جدوں بولیا میں تلوار دا وار کیتا ہے ایسا وار کیتا ہے میں تلوار اندے سینے تے رکھ دیتی آر پار ہو گئی جدوں میں یقین ہو گیا کہ دشمن رب دا جہنم رسید ہو گیا ہے تے اس وقت پھر میں تھلے آنا شروع ہو گیا ایک دروازہ گزریا دوسرا گزریا سیڑھیاں تو تھلے گزریا آخر تے پہنچیا حالے کچھ سیڑھیاں باقی سن میں سمجھیا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئی نے تے میں زمین تے قدم رکھیا دو تین سٹیپ باقی سن میں گر گیا تے لات دی ہڈی فریکچر ہو گئی اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے صحابہ کنے وڈے حوصلے والے نے کہنے لگے میں سر دا کپڑا اتاریا اپنی لات نو بن بن کے نا اس تکلیف دے اندر بھی میں ہلے کلے تو باہر نہیں گیا میں ایک جگہ تے چھپ کے بیٹھ گیا میں کیا بھی جدوں تک اس بدبخت دی موت دی خبر نہ سنا اس وقت تک میں تو کلے تو جانا ہی نہیں آخر مرغ دی اذان دا ٹائم ہویا تے کلے دے اندر اچھی آواز نال اعلان کرنے والا اعلان کر دے لوگو میں اعلان کرنا ابو رافع دی موت دا اعلان کرنا اے بڑے خوش ہوئے کہ اللہ دے فضل و کرم نال اجرا اہل حجاز دا تاجر ہے ابو رافع دی موت دا اعلان سن کے تے باہر نکل گئے اپنے ساتھیوں نو جا کے خوشخبری دیندے نے اے توجہ کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ سرکار نو واقعہ سناندے نے کہندے نے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کام تے پورا ہو گیا ہے مشن بھی پورا ہو گیا تہاڈا دشمن اللہ دے فضل نال جہنم رسید ہو گیا ہے لیکن آقا جی ایک میں نو تکلیف آ گئی ہے میری پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے توجہ کرنا تو آرتھوپیڈک ڈاکٹر دیاں گلاں کرنا ہے تیری ہڈی ٹوٹ جائے تینوں دو چار چار مہینے ویٹ کرنا پیندا ہے میں سب کے قربان جاواں اوتھے ڈاکٹراں دا ڈاکٹر ہے او حکیماں دا حکیم ہے اے دنیا دے ڈاکٹر اے تے میرے نبی دے غلام ہو سکدے نے میرے نبی دے مرید بن جان تے اے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کچھ کہہ دو صلی اللہ حوالہ بھی نوٹ کر لینا کہ اے نہ سمجھو کہ پروفیسر صاحب نے ہونے والا نہیں دسیا بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 577 کتاب المغازی باب قتل ابی رافع آپ سرکار کو لاگے کہنے لگے آقا ہڈی ٹوٹ گئی ہے بڑی تکلیف اندر آپ سرکار کہنے لگے اے پنڈلی دی ہڈی ذرا میرے اگے کر انج کر کے سرکار دے اگے ہڈی کر دیتی اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب برکت والے رحمت والے شفا والے مقام والے مرتبے والے اللہ اکبر اللہ تذکرے میرے حضور کے قدم قدم پہ برکتیں آج دا عنوان ہے برکتیں برکتیں ہاتھ
ہاتھ بھی برکت والا ہے، زلفاں بھی برکت والیاں، لعاب بھی برکت والا ہے۔ آپ سرکار نے ایز کر کے شفا والا ہاتھ جناب اپنے صحابی عبداللہ بن عتیق دی ایز کر کے لت تے پھیرے ہے۔ صحابی کہندے نے اللہ نے انج شفا دیتی کہ جی میں لت ٹوٹی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گئے۔ اتنی بڑی حقیقت تانوں مننا پے گا کہ سرکار دی شان بھی بلند ہے، آپ دا مقام بھی بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نبی دے ہاتھاں دا تذکرہ کیتا ہے قرآن اندر۔ آ میں تینوں ہاتھاں دی برکت اور سنا دیواں۔ نبی پاک دے یار صحابی، بڑے عظیم صحابی، بڑے کلوس صحابی، خاص الخاص شاگرد جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 117، جامع ترمذی کتاب المناقب، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 352، صحیح ابن حبان اللہ اس دے اندر بھی جلد نمبر 14 صفحہ 467 دے اندر یہ حدیث بیان ہوئی۔ میرے اور توڑے پیر مرشد جھکاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے نبی پاک دے خاص الخاص شاگرد نے جنہاں نے 5000 تو زیادہ حدیثاں نبی پاک کو بیان کیتیاں نے۔ انہیاں حدیثاں کسی اور نے بیان نہیں کیتیاں، انہاں نو نبی پاک دی دعا مل گئی، انہاں نو نبی پاک نے خاص دعا دیتی۔ اور میں بھی کہنا ایک دن نا کالج دے اندر کچھ سال پہلے دی بات ہے، سال دا آغاز سی، ایک پروفیسر صاحب نے ایک جملہ بولیا، کہنے لگا جی میں نے کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا جو اپنے اساتذہ سے الجھتا ہے۔ میرے ذہن سے تصویر کا دوسرا رخ آیا، شاگردو طالب علمو اس گل نو ذرا اپنے دل کی گہرائی تے نوٹ کر لو۔ صرف ذہانت ہی کافی نہیں، ماں باپ دیاں تے استاداں دیاں دعاواں بھی انسان نو بڑا اچا لے جاندیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کلاس کدی غیر حاضری کیتی نہیں، کدی بھی اے ہویا ہی نہیں کہ سرکار نے کوئی حدیث پیش کیتی ہوئے ایک غیر حاضر ہونے کدی ہویا ہی نہیں۔ لیکن ایک دن بھوکے نہیں پیاسے نہیں علم دی خاطر بے ہوش ہو گئے، زمین تے گر گئے، آقا نو ترس آیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ۔ عرض کر دینا آقا کوئی درخواست ہے، میرا ذہن کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ میرے حافظے نو تیز کر دے۔ سرکار نے فرمایا کپڑا بچھا، اس کپڑا بچھا دیتا۔ اے کھڑیاں چھ نا حافظ امین یعقوب صاحب اوڈا والے شیخ الحدیث حیات نے اللہ انہوں نے عمر سے برکت فرمائے، جن نے ابا جی دا جنازہ پڑھایا سی انہوں نے یاد آ گیا ہونا، مولانا حافظ امین یعقوب صاحب اپنے شہر کھڑیاں چاہے میں موجود تھا، انہوں نے بڑی عظیم اور عجیب بات کی تھی، نبی پاک دی دعا دی برکت 5000 تو زیادہ حدیثاں بیان کی تیاں، انہیاں حدیثاں کسے اور صحابی نے بیان نہیں کی تیاں۔ جڑی گل انہوں نے دسی نا میں تے حیران ہو گیا، کہنے لگے حدیث دی کوئی کتاب لے لو، بخاری شریف لے لو، مسلم شریف لے لو، ترمذی لے لو، جامع ترمذی ابن ماجہ لے لو، کوئی بھی حدیث دی کتاب اکھاں بند کر کے کھولو تے ہر صفحے تے تانوں سیدنا ابو ہریرہ دی حدیث ملے گی، ہر صفحے تے۔ سرکار نے کہا کپڑا بچھاؤ، دو ہی کپڑے سن، ایک نیچے بندے سی ایک اوپر لیا سی، اور تے کپڑا کوئی نہیں سی، جلدی نال اوپر والا کپڑا اتاریا، نبی پاک دے حکم دے مطابق انچ زمین تے بچھا دیتا۔ آپ نے دعا دیتی، کچھ پڑھیا، فرمایا ابو ہریرہ اس کپڑے کو سینے سے لگا لے، سینے سے لگایا۔ اس دن سے لے کر تا دم آخر اللہ نے حافظہ اتنا تیز کر دیا، کہندے نے جیڑی گل سننا سا آیت سنا یا حدیث سنا میں نے یاد کرنے دی ضرورت پیش نہیں سی آندی، اللہ میرے سینے تے لکھ دیندے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہاں کول نا ایک تھیلا سی،
وہ تھیلا جدو گم ہو گیا نا بڑے پریشان ہوئے تے لوگوں نو کہندے نے اے میرے ساتھیو اسلام دے اندر 3 مصیبتاں 3 ازمائشاں ایسیاں آئیاں نے جنہ دا بدل کوئی نہیں. میرے تے ایک مصیبت پریشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی شکل اندر میں پہنچی ہے، اور دوسری پریشانی دی آزمائش حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی شکل اندر میں پہنچی ہے. تے تیسری پریشانی اج اے تھیلا گم ہو گیا ہے، ان دی بھی اونی پریشانی. صحابہ ساتھی کہندے نے کتے نبی پاک دی وفات، کتے شہادت عثمان تے کتے تھیلے دی گل کر دیو. کہنے کہ تانوں نہیں پتا. ایک دفعہ ایک سفر اندر سا، صحابہ نو بھوک لگی، آپ سرکار نے فرمایا کہ کچھ عید ہے؟ میں نو مخاطب ہو کے فرمایا ابو ہریرہ کچھ عید ہے؟ میں عرض کیتا آقا ایک تھیلا میرے کول موجود ہے، ان اندر کھجوراں نے. آپ کہنے کے لے کے آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں تھیلا نبی پاک دے کول پیش کر دیتا ہے. آپ سرکار نے برکت والا ہاتھ لگائے، جنہاں نے برکت والی دعا کر دیتی. آپ کہنے لگے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بندے نو بلان دے جاؤ تے انہوں رجا کے کھجوراں کھلان دے جاؤ. سارے فوجی رج کے کھجوراں کھا گئے. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں ویکھیا کھجوراں اونیاں ہی نے، کم کوئی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تھیلا تمال کے رکھی، جدو تینوں ضرورت ہوئے نا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ وا کے کھجوراں کٹ لویں، اینو کدی الٹا نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا. کہنے لگے میں خرچ کردا رہا، کھجوراں کھاندا بھی رہا، اللہ دے راہ وچ بنا دیاں منا کھجوراں اللہ دے راہ وچ خرچ بھی کردا رہا. نبی پاک دے دور وچ خرچ کیتیاں، ابو بکر صدیق دا دور آیا ادوں بھی خرچ کیتیاں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور آیا ادوں بھی خرچ کیتیاں، حضرت عثمان دا دور آیا ادوں بھی خرچ کیتیاں. میں اللہ دے رستے اندر ایک کھجوراں دیندا رہا، منا دیاں منا کھجوراں رب دے رستے اندر میں خرچ بھی کیتیاں، صدقہ بھی کیتا ہے. لیکن شہادت عثمان والے دن یہ تھیلا گم ہو گیا. تھیلا کدا گم ہویا؟ میری برکتاں رحمتاں اٹھ گئیاں. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک دے ہتھاں اندر نہیں برکتیں، سارے عرصے اندر کھجوراں کھاندے رہے لیکن مکن دا نام نہیں لیندے. نبی پاک دی انگلیاں کیڑیاں نے. اللہ اکبر اللہ. ایک دن صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، آپ سرکار نے پانی منگوایا، صحابہ نے وضو کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 842 کتاب الاشربہ دی آخری حدیث. گھر جا کے مطالعہ کرنا، ذرا پڑھنا. اللہ اکبر اللہ. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے عصر دا ٹائم ہے، پانی کوئی نہیں، ایک برتن سے تھوڑا جا پانی ہے. آپ سرکار نے رحمت والیاں برکت والیاں انگلاں اس پانی سے ڈالیاں. اللہ اکبر اللہ. پانی چشمے دی طرح چلنا شروع ہو گیا. 1400 صحابہ نے وضو بھی کیتا ہے تے سیر ہو کے پانی بھی پیتا ہے تے پانی ختم ہویا. کیوں جی؟ کنے صحابہ نے؟ 1400 صحابہ. اللہ اکبر اللہ. اے میرے نبی برکت والے رحمت والے تذکرے میرے حضور کے قدم قدم پہ برکتیں. آسم شام تو آ کے تم سن سجنا چہ گلاں سننی مدنی پیر دیاں. آخری پیغام دا نوٹ کر لاج دے جمعہ دا. رحمت والے میرے پیغمبر، برکت والے میرے پیغمبر، ہاتھ بھی برکت والے، سلفاں بھی برکت والیاں، اکھاں بھی برکت والیاں، چال بھی برکت والی، ڈھال بھی برکت والی، اٹھنا برکت والا، بیٹھنا برکت والا، صحابہ برکت والے، بیویاں برکت والیاں، سمانہ برکت والا. اللہ نے جڑی کتاب دیتی ہے کتاب بھی برکت والی. اللہ اکبر اللہ. آسم شام تو آ کے
تو سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں جندے نام دیاں قسماں خدا کھاوے اور جندیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں اور سردار سبھی سرداراں دا نالے ہادی اوگن ہاراں دا او شافی مومن تابداراں دا جنوں شرما نے دامن گیر دیاں آسم سام تو آکے تو سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں جندی عمر دی قسم خدا کھاوے اور جندیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں آخری جملہ ذرا غور نہ دھیان نہ سن لے وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں چو پانی نت چل دے تو سیر کرن جانا ہے مری اندر جانا ہے پہاڑی علاقے اندر جانا ہے پہاڑا تو چشمے بھی چل رہے نے پہاڑا تو پانی بھی چل رہا ہے موجزہ تو ضرور ہے لیکن انہیں تعجب والی کڑی گل ہے وجہ آسا تعجب کس گل دا اور پتھر چو پانی تے نت چل دے غور کرنا پنجا انگلاں چو نکلیاں سبحان اللہ پنجا انگلاں چو نکلیاں پنج نیراں اے انگلیاں میرے نہیں سمجھائی تنو والے آدھرا غور کرنا وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھر چو پانی نت چل دا پنجا انگلاں چو نکلیاں پنج نیراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں وجہ آچھا تعجب کس گل دا آسم سام تو آکے تو سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں جندی عمر دی قسم خدا کھاوے جندیاں انگلیاں چن نو ایسے عظیم پیغمبر نو مان لے اطاعت کر لے ان دے اندر کامیابی ہے ان دے اندر جنت دا حصول ہے آخر دعوانا الحمدللہ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل وہ یوٹیوب پر آتے ہیں فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھے ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو خود بھی سنیں اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا